بسم اللہ الرحمن الرحیم خاصیت تفعیل تعدیہ و تشجیر اصل نحو نزل و نزلته صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ باب تفعیل کے خاصے کیا کہیں؟ باب تفعیل کے خاصے نمبر 1 باب تفعیل تعدیت کے لیے ہوتا ہے کیا کہ جی باب تفعیل کے خاصے نمبر 1 باب تفعیل تعدیت کے لیے ہوتا ہے اور دوسرا خاصہ باب تفعیل تسییر کے لیے ہوتا ہے اور دوسرا خاصہ باب تفعیل کا باب تفعیل تسجیر کے لیے ہوتا ہے جیسے نازلہ وہ اترا تے نزل تو ہوں میں نے اس کو اتارا یہ تعدیت بھی ہے تو میں نے اس کو نزول والا بنایا یہ تسییر بھی ہے یہ کیا کہ جی جیسے نازلہ و ان پیچھے تعریفیں ہو گئی نے جی نزلتو میں نے اتارا اس کو اتارا اے نازلہ لازمی سے تے متعدی ہو گئے تے تسییر والا معنی بھی اس میں موجود ہے جلدی کرو خاصیت تفعیل کی تعدیت اور تسییر ہے معنی ہر ایک کا اور تسییر اور تعدیت میں نسبت پچھلے باب چاند نے 10 دیتی ہے تعدیت ہوں سنا جی کیونکہ یہ 3 مثالاں بڑا نسبت عموم خصوص میں بجن دی ہے مثال تعدیت بیک مفعول و تسییر معن دو میں کٹھے جیسے نازلہ و نزلتہ نیچے اترا جی نازلہ تے نیچے اتارا میں نے اس کو تو تعدیت تو ظاہر ہوگی متعدی سے لازمی تھا متعدی بن گیا اور تسییر کیونکہ برمانہ ذرا کے برمانہ مثال مذکور ہے یا تنزل تو ان دا معنی سے کر سکتے ہیں سیرتہ ذا نزول اور جی میں سیرتہ ذا خروج میں نے اس کو نزول والا بنا دیا یہ معنی بھی سچا آتا ہے یہ تو ہوگی مشترکہ مثال تعدیت کی بغیر تسییر کے صرف جیسے فاسا کا وہ فاسق ہوا فسق تو ہوں میں نے اس کو فاسق کہا میں نے اس کو اس مثال میں اگرچہ خاصا تو نسبت ہے نا بھی اس کی طرف فسق کی نسبت کی ہے لیکن متعدی بھی اس پر اسی جگہ بعضیں جاست کے علامہ زمخشری و ابن حاجب نے وغیرہما نے نسبت کے خاصے کو و خاصہ نسبت کو تعدیت کے تحت کیا کیا ہے باقی اما سیرتہ فاسقاً بھی اس نو تسییر بنانی کنو فسقتہ اے بے ٹھیک نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سچا نہیں آتا جی کیونکہ میں نے اس کو فاسق نہیں بنایا میں نے اس کو فاسق کی نسبت کی ہے جی قضا فعل ذات توجہ جی جار بردی جی قضا فعل ذات وال جار بردی اور مثال تسییر کی بغیر کی لفظ ہے نہیں کیوں ہیں یہ ہونا ہے نا فحایا بننا ہے نا سر رافا جی تاں گل بننی جی فحل کے درو یعنی فحایا ال بنا دیا میں نے اس کو کیا ذا فتحہ اتفر کو غلطی دیکھ رہا یعنی صاحب اباریز بنا دیا میں نے اس کو یعنی میں نے دیگ کو بنا دیا کہ وہ جوش مارنے لگ رہی ہے یعنی اباریک را در دیگ انداخت جی کہ میں نے وہ دیگ میں وہ دیگ کو اس میں وہ چیز ڈال دی اے شبہ اور تعدیہ اس پر سچا نہیں آتا کیونکہ اس کا مجرد ہے ہی کوئی نہیں ہے سنیں اے شبہ سے نہیں آمدہ اور جیسے
نیرتہو کیا او انارا کڑو نیرتہو کیونکہ اس کا مجرد بھی متعدی ہے اور معنی اس کا گزر گو کپڑے نو نقش و نگار والا بنانا اور مثال اے تسی ایک مفعول والا متعدی مثال متعدی بدو مفعول ہو تینوں دینا بدو مفعول جیسے بے جڑا ہے نا عالمہ اس نے جانا حق کو ایک مفعول والا متعدی تے علمتہو بے میں نے جنوایا اس کو حق کیونکہ مجرد اس کا عالمہ حقاً بمانا شناخت حق را متعدی یک مفعول است اور اس جگہ متعدی بدو مفعول ہو گیا ہے قضا فی شرع الاصول ہن سنیں جی ہن آیا متعدی بس اے مفعول بن سکتا ہے کہ نہیں بھائی دو متعدی بدو مفعول ہو تے تفعیل تے آ کے پس وہ جو بعض شراح لائے ہیں کہ اگر مجرد متعدی ہے با یک مفعول یا با تو بعد نقل کرنے کے اس باب میں تعدیت اس کی کیا ہو جائے گی زائد نہ ہوگی بلکہ اپنے حال پر رہے گی یہ غلط ہے مطلقاً کہنا بھی متعدی بیک مفعول ہوئے تو بیک مفعول رہے گا بدو ہے تو بدو ہی رہے گا آرے آگل ٹھیک کیڑی ہاں متعدی بدو مفعول اس باب میں متعدی بسے مفعول نہیں ہوتا لیکن متعدی بیک مفعول متعدی بدو مفعول ہوتا ہے او عالمات علمتہو یہ تین نہیں بنے گا سنیں جی مگر وہ جو کچھ محمول ہو کس پر باب محمول بارے باب افعال باب افعال ہوتے محمول کر کے نا بھی ان دا معنی باب افعال والا کر دی تے باب افعال میں جڑا پہلو متعدی بدو مفعول ہوئے اے مطلب ہے جی اچھا جیسے کہ حدثا و خبرا اے محمول ہے کس پر افعال پر تو تین مفعول ہو گئے قضا فی الرضی تعلیق الفرائض میں لائے ہیں کہ بہر القول ان کے بعض کا کیڑا نبا خبرا حدثا یہ کیا ہے بہر القول کس کا حریری کا وعلمہ پس اسی طرح فکذالک الکلام اس پر بھی کلام ہے بھی انہاں کے بھی یہ بھی تین وال متعدی ہو گئے نہیں انج بھی نہیں ہوئے دو وال نے جی اچھا جی شابہ جی چلو جی خاصیت تفعیل کی تعدیت ہے اور تسییر ہے جیسے نازالہ و نزلتہو جی دو مندی کٹھی مثال ہے نازالہ نہیں اگلی اور نازالہ تا لازمی ہے یار ٹورگا خاصیت تفعیل کی تعدیہ ہے اور تسجیر ہے جیسے نازلہ اور نزل ہمیشہ با تفعیل کی تعدیہ ہے اور تسجیر ہے جیسے نازلہ و نزلت وسلب نحو قضیت عینہ و قضیت عینہ بس باب تفعیل کا ایک اور خاصہ ہے سلب باب تفعیل کا ایک اور خاصہ ہے سلب سنیں یہ تھے پڑھئے تو پھر تاں سمجھ ہونی ہے جی ادھر دیکھو بے سلب جی اچھا نہیں تعریف کون نے کی تھی جی ان کو کر دینے جی ایسے پڑھ لو پہلے سلب ہوتا ہے کہ فاعل کا مفعول سے ماخذ کو دور کرنا فاعل کا مثلا قاضیت عینہ اس کی آنکھ جو ہے وہ خاک آلود ہو گئی ان دے کنکر پہ گئے ککھ پہ گئے وَقَزَّيْتُ عَيْنَهُ میں نے وہ تنکے دور کر دی اس کی آنکھ سے تو فاعل نے مفعول عین سے جو ماخذ ہے کون قاضی تن کا اس کا ازالہ کر دیا اس کا اور سمجھ آگی گل دی بھئی اے سلب دی یہ تعریف کہ فاعل کا مفعول سے سلب کرنا یعنی دور کر ہون بے خود رو با سلب جیسے قاضیت عینہ یہ عالمہ سے ہے کہ چشمش اس کی آنکھ خاشاک آلود شد تے وقت زیت عینہ دور کردم قز یعنی خاشاک راز چشم شب جی واہ چلو جی اور خاصیت تفعیل کی سلب ہے جیسے اور پیچھے بھی ہے سلب ماخذ وہی جیسے قاضیت عین ہو اے مجرد
اور کزیت عینہ زید وعینہ جی اور خاصیت تفعیل کی سلب ہے جیسے قاضیت عینہ اور قزید وعینہ جی اور خاصیت تفعیل کی سلب ہے جیسے قاضیت عینہ اور قزیت عینہ واہ وسیرورت نحو نورہ باب تفعیل کا چوتھا خاصہ ہے سیرورت باب تفعیل کا چوتھا خاصہ ہے سیرورت سنیں جی جیسے نوارہ جیسے نورہ بے درخت سیب نورا و غنچہ شد بے شے کا ماخذ والا ہو جانا فائل کا ماخذ والا ہو جانا بے درخت جو ہے وہ نور والا یعنی غنچے والا ہو گیا بھئی پھل پھول گیا سمجھیو ادھر بیخ او و سیرورت جیسے نوارہ شاجارو یعنی درخت سیب ماخذ ہو گیا کہ نور و غنچہ شد چلو جی اب باب چلو جی اور سیرورت ہے جیسے نوارہ شابہ جی خاصیت تفعیل کی سیرورت ہے جیسے نورہ اور سیرورت ہے جیسے نورہ جی وبلوغ نحو بے فائل کا سیب ماخذ ہونا اگے جی وبلوغ نحو عمک وخیمہ اور باب تفعیل کا اور خاصہ ہے بلوغ سنیں فائل کا ماخذ میں پہنچنا فائل کا ماخذ میں پہنچنا کیا کہ جی اور باب تفعیل کا اور خاصہ ہے بلوغ فاعل کا ماخذ میں پہنچنا او بلوغ پیچھے پڑے سی ادھر دیکھو و بلوغ جیسے خیامہ وہ ماخذ میں داخل ہو گیا یعنی خیمے دے وچ آ گیا ماخذ کون ہے خیمہ اور عمہ کا ماخذ کون ہے عمق وہ گہرائی میں پہنچ گیا اور اس کی تفصیل بلوغ کے معنی کے پیچھے گزر گئی کہ بلوغ بھئی ماخذ تک پہنچنا کیا کرنا فاعل کا ماخذ تک پہنچنا پہنچنا چلو جی اور بلوغ جیسے عمہ کا اور خیامہ کہ وہ گہرائی تک پہنچ گیا وہ خیمے میں داخل ہو گیا جی اور بلوغ ہے جیسے نحو عمہ کا اور خیمہ اور بلوغ ہے جیسے عمہ کا اور خیمہ اگے جی سنیں اے شاباش بلاتے اور نکاح جا لکھا جانتا ہوں بار یعنی بمانا رسیدن نزد چیزیں و داخل شدن در چیزیں کہ کسی چیز تک پہنچنا کسی چیز میں داخل ہونا او بلوغ لکھا کہ نہیں بار کیا بلا بے بلوغ کیا ہے کسی چیز کے پاس پہنچنا یا چیز میں داخل ہونا تو عمہ کا وہ گہرائی تک پہنچا تو خیامہ وہ خیمے میں داخل ہو گیا اے شاباش اگے جی واہ بالغ نحو سرها وجول وموت الابل وقطعت الثياب چلو جی باب تفعیل کا چھٹا خاصہ ہے مبالغہ کیا اور باب تفعیل کا چھٹا خاصہ ہے مبالغہ تو کل پڑھے سے جو مبالغہ کئی قسم ہوندا ہے ان دے مثالاں دتیاں نے پھر وہ سارا پڑھ دیاں جیسے سرح وہ خوب واضح ہوا جب والا اس نے خوب وہ گھوما موت الابل اونٹ بہت زیادہ مرے وقطعت الثياب میں نے کپڑے بہت زیادہ کاٹے جی کیا کہ جی پانچواں خاصہ کیا ہے پانچواں خاصہ باب تفعیل کا ہے مبالغہ جیسے سرح اور جبلا اور موت الابل اور کاٹ دیا میں نے کپڑے کو نا بہت کاٹے میں نے کپڑے کاٹ دیا نہیں میرے یارا ادو ویکھو اور دھیان کرو وہ او مبالغہ یہ ذرا لمبا جی کیونکہ مبالغے ہمیشہ پھر پتہ لمبی ہوندے نے جی اور مبالغہ اور یہ خاصہ اس باب میں غالب ہے یہ خاصہ اس باب میں غالب ہے کندے واسطے باب تفعیل کیڑا مبالغہ مبالغہ بھی اکثر عربی چ اس باب نال ہوندا ہے اکثر عربی جس باب میں تائیں تندے نے اما بنعمت ربک فحدث اپنے رب کی نعمت کا چرچا زیادہ کرو
یہ مبالغہ ہے جی، حد اسباب تفیل کو ہے، صرف چرچا نہ کرو بلکہ زیادہ چرچا کرو اپنے رب دی نعمت ہے تو کون ہے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تو چرچا کرو زیادہ کہ لوگوں آ جاؤ سونے آ گئے جی، سبحان اللہ۔ اور یہ خاصہ اس باب میں کیا ہے، او بلا ہوئے، اور سے قسم باشد جیڑا مبالغہ ہے نا کی ہوں ہے اول نفس فعل میں کہ فعل چوکھا ہو گیا، اور یہ اصل ہے کہ وہ فعل چوکھا ہوا ہے، وہ اصل مبالغے چاہیے کہ فعل دی کثرت ہوئے، جیسے سرحا جی فلان کہ وہ کیا ہو گیا خوب ظاہر شد و کرد، کہ اس نے وہ خوب ظاہر ہوا یا خوب ظاہر کیا، اے سرحا لازمی بھی یہ تھے دو میں مانے جی، خوب ظاہر ہوا اور خوب ظاہر کیا، سمجھ گئے قضا کار المصنف۔ جب والا بسیار گردہ گرد گردید جی و بمرات بسیار طواف کرد و این فعل لازم است کہ وہ بہت گوما کی، جب والا بہت گوما سنیں کیا بہت گوما، اے عربی جیڑی چیز اے اکلا بن کے تو کمائے دا نہیں، ان فرادہ نے جوال کی جوال بھی اے ان چکر جب کوڑے نو کلا بن کے تو انہوں اکھا بند کر کے کمائی دے بھی ول دسی دے جی، انہوں بھی آدھے کی جوال شولہ جوالہ کی بے آپ شولہ جوالہ بن جائے، وہ یہ ہوندہ باجے ہو بے لکڑی تے اگ لائی نا تھوڑی جی، انہوں تیز تیز کمایا تے پتہ لگے بھی اے جو دارہ بن گیا کدھا کدھی ویکھی یہ نواندے نے کی شولہ ہے، اے پھر تشبیح دیتی بھی دین دا کام کرنا ہے تو کی بن جو بھئی انجے ٹلیاں گاواں بن کے بیٹھے رہو بھی اٹھو تیز کرو کام بھی ہمت کرو جی، تاں دینے کہ وہ شولہ جوالہ ہے، سمجھ آئی ہاں پھر کی نظر آؤں ہے حالانکہ ایک ہی ہے نا، لیکن تیز ہے نہ ہوتا ہے کہ بھی نظر آتا ہے بھی سارے چواں پاسے آگی آگے جی اے جی یہ شولہ جوالہ جی جی، چلو شولہ جوالہ بن جو ختموں پر جانے کے لیے، ایک کرو نکلو دوجے چ بڑھ جاؤ، دو نکلو تریجے چ بڑھ جاؤ، جو کلا کٹھے کرنے واسطے شولہ جوالہ بن جائیں جی، نعوذ باللہ۔ اچھا جی توجہ یار، یا باقی یہ فعل لازم ہے سنیں کما یعلم من القاموس، کیونکہ کہا ہے اس کے معنی میں کیا کیا ہونا طافہ کی تیوا سر تصریح کی اس کے ساتھ کنہوں نے رضی نے طافہ دی بھی بمانا طافہ بھی خود گھومیا بے قولی وقد یکون فی اللازم عبارتی جیسا کمافی جب والا، لہذا پس اول کون اور سرہا مثال زیادتی آ جڑے نے مثال زیادتی کم کی اسی کے وضاحت زیادہ ہوئی اے ایک چکر چوکھے لگے تھے کم ہو گیا نا، یا اول مثال کس کی ہے تے آسانی تے بن گئی ہے جی۔ وہ جو کچھ بعض شارحین نے جب والا کو متعدی جانا ہے کہ بہت زیادہ گمانے والا جی جولان کرد و این ہر دورہ از امثلہ مبالغہ در کیف نیز باشد اے خالی از مسامت نیست، پہلا کیفیت اے کم میں او متعدیت اے لازم ہے، اے پہلی قسم آگئی ہوں۔ دوسری قسم ہے مبالغہ فائل میں، فائل دے اتے فعل چوکھا واقعہ ہویا، فائل اتے بھئی فائل دے اتے اے ماخذ چوکھا واقعہ ہویا، جی میں موتل اے بیلو موت دا ماخذ کی موت، اٹھا اتے موت چوکھی واقعہ کی مطلب چوکھی اٹھ مرے، حد ہوگی یار، مرگے عام در شتران افتاد۔ تیسرا ہی مبالغہ مفعول میں کہ فاعل کا فعل مفعول پر بہت واقعہ ہوا، فاعل کا سمجھ آگئی بھئی خود فعل بہت زیادہ ہوا، وہ فعل جو ہے وہ کیا ہو بھئی کیف میں ہو یا کم میں، یا وہ ماخذ فاعل پر زیادہ فاعل ماخذ یا وہ فاعل پر زیادہ واقعہ ہوا، یا ماخذ کس پر واقعہ ہوا
بے فائل نے وہ فعل مفعول پر زیادہ کیا، جیسے قطعت الثیابہ، بہت سارے کپڑے کاٹے میں نے۔ اب جو ماخذ ہے نا قطع، یہ فاعل نے اس ماخذ کو مفعول کون ثیاب ان پر زیادہ واقع کیا۔ فائدہ توجہ کریں گے، فائدہ اہل فن نے کہا ہے کہ در ہر دو قسم اخیر کیڑی کہ زیادتی فاعل میں، مبالغہ فاعل میں اور مبالغہ مفعول، یہ اخیر جڑے نے یہ کیا ہیں؟ لازم ہے۔ سنیں، ہر دو قسم اخیر لازم است کہ فاعل و مفعول متعدد ہوتے ہیں نہ کہ واحد۔ سنیں جی بھئی اے جڑے کی ہونے جدن اخیر نہ در ہر دو اخیر لازم است، اور تے باہر لکھے حاشیت میں، یعنی مبالغہ فاعل و مفعول یہ کیا ہے؟ لازم ہے کہ فاعل اور مفعول، استغفر اللہ، ان ہر دو اخیر میں یہ بات لازم ہے کہ فاعل اور مفعول متعدد ہوں۔ فاعل وچ مبالغہ تا ہونا ہے کہ فاعل چوکھے ہون، تو مفعول وچ بھی سنیں نہ کہ وگرنہ مبالغہ نہیں ہو سکتا۔ ایک کٹھ مرے ہے، یہ مبالغہ ہے فاعل وچ، میں ایک کپڑا کٹیا ہے، یہ مفعول جو مبالغہ نہیں ہے، سمجھا جی؟ ان دو وچ لازمی ہے کہ فاعل میں مبالغہ تب ہوگا کہ فاعل متعدد ہوگا اور مفعول میں تب ہوگا جب وہ متعدد ہوگا۔ اے شاباش سے سمجھے ہی وَعَلَىٰ اچھا جی بھئی صورت نہ بندد اور بچے شے واحد، کیونکہ ایک شے واحد جو ہے وہ متعدد نہیں ہو سکتی۔ گل ختم۔ ازیں جاست اسی جگہ سے ہے کہ کہا ہے کہ فعل لازم میں تکسر فاعل میں ہوتا ہے اور متعدی میں مفعول میں ہوتا ہے۔ اے شاباش سے، اور اسی پر کیڑا برہ کا بعیرن، جی بہت زیادہ اونٹ بیٹھے۔ اچھا علق تو بابن، علق تو برائے مبالغہ فاعل و مفعول صحیح نیست ہے۔ اے برہ کا بعیرن، بہت بیٹھا ایک اونٹ، اکو باری بیٹھا، بہت بیٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ اور علق تو بابن، ایک دروازہ میں کئی چنگا چوکھی باری بند کیتا دروازہ، ایک باری بند کری دے، گل سمجھی ہو؟ لہذا یہ صحیح نہیں ہے۔ برخلاف قسم اول کیڑی او بار لکھے، کیونکہ ایک فاعل سے حصول فعل مرات کثیرہ ممکن ہے۔ ایک فاعل ایک فعل نو کئی بار کرے کیے اے ممکن ہے۔ اور سمجھیو گل؟ قال ابن العاج حاج فی شرح الشافیہ وغیرہ فی غیرہ۔ پس ہن سنی، پس اگر ایک دروازے کو چند بار بند کریں تو غلقت الباب، جی غلقت الباب از مجرد گویند نہ عظیم باب۔ میں ایک دروازے نو بند کیتا نا کئی بار تو اتنے مجرد ہوندا، مزید نہیں ہوندا۔ قضا فی التعلیق وغیرہ وجار بردی وغیرہ عام وغیرہ عام گفتہ اند کی آکھن جار بردی وغیرہ گفتہ اند کے قول ابن حاجب علی الاطلاق کیڑا بھی انہیں آکھے بھی اگر ہو جڑا نا بھی فاعل تے مفعول چوکھے ہون تے تاں ایک ہوئے تے نہیں ہو سکتا، یہ مطلقاً صحیح کیوں؟ یہ ہن سنیں جی، اس لیے کہ مبالغہ در لازم بغیر تعدد فاعل بھی ہو سکتا ہے۔ سنیں کہ میں جب ول تو تب وف تو، بہت گھوما میں، بہت پھرا میں، تو فاعل تے کیے تو مبالغہ ہو گیا کہ نہیں؟ اور در متعدی بغیر تعدد مفعول کے بھی ہو جاتا ہے۔ قطعت الثوبا متصور بائیں طور کے در نفس فعل باشد کی کہ میں ایک کپڑے نو کئی باری ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے جی، ٹھیک ہے جی، ایک کپڑے میں مبالغہ ہو گیا جی۔ بندہ میں گوید، یہ ہوں جواب باپو دین لگا ہے جڑا نبادر الرسول علیہ، کہ بندہ کہتا ہے کہ مراد ابن حاجب کی اور ان کے امثال کی یہ ہے کہ اگر فعل لازم و متعدی
برائے مبالغہ صرف فاعل و صرف مفعول بغیر امکان مبالغے اصل فعل کے ہو تو اس صورت میں فاعل و مفعول لازم ہے، وگرنہ فعل دا تو مبالغہ ہو جائے گا، ایک فاعل کرے گا ایک مفعول تے بھی ہو جائے گا، لیکن ہے کہ صرف فاعل دا جڑا ہے نا بھی فعل دا مبالغہ نہیں کرنا، کن دے وچ کرنا ہے مبالغہ؟ فاعل تے مفعول تو ہون فاعل تے مفعول چوکھے ہون گے تو ہوئے گا، نہ یہ کہ در مطلق لازم و متعدی فاعل و مفعول کے تعدد سے گریز نہیں ہے، انج نہیں ہے گا۔ کیف لا، کیسے نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ خود ابن حجب نے شافیہ میں در مثال مبالغہ فعل لازم جب ول تو تب وف تو باوجود وحدت فاعل کے وہ لائے ہیں، تو یہ مطلب ہے کہ انہوں دا مقصد ہے کہ صرف فاعل تے مفعول وچ مبالغہ مقصود ہوئے، فعل وچ نہیں، ہون تعدد ضروری ہے، تو جے فعل وچ مبالغہ ہوئے تو بغیر تعدد تو بھی ٹھیک ہے جی، سمجھے ہی؟ اے شابہ سے معید اس کا وہ جو شرح مفصل میں گفتہ کی کہ انا قول و فعل مفصل کہ نہ کہا جائے گا واحد کے لیے کہ لم یرد مگر وہ جو نامستقیم ہو اس میں تکسر فعل کا، معاذ ہوگا تکسر کس میں؟ فاعل میں، هو المصح ہے، یعنی وہ جو کچھ کہا ہے فعل لازم کے مبالغے میں فاعل واحد نہ ہو وگرنہ مبالغہ ممکن نہ ہوگا، جیسا کہ وہ مقصود ہے کس کا؟ مراد اس کی اس صورت میں کہ فعل کا تکسر ممکن نہ ہو تو پھر فاعل دا تعدد ضروری، جیسے کیونکہ موت فی نفسی احتمال کثرت کا اے مطلب ہے، اور دمامینی کہتے ہیں کہ جب اصل مبالغے میں کیا ہے لہذا جس جگہ کے تکسر در فاعل و مفعول باشد از گریز نیز، جدو فاعل اور مفعول میں تکسر ہوگا تو خام خواہ فعل تو چوکھا ہونا ہی ہونا ہے جی، برخلاف عکس کے کہ فعل کلا چوکھا ہو سکتے، پس چاہیے کہ غلق تو بابن باعتبار نفس فعل کے صحیح ہو، سنیں جیسا کہ غلق تو باعتبار تکسر مفعول کے تکسر فعل کے صحیح ہے، ایک دروازہ میں کئی بار بند کیتا تکسر فعل ہے کہ نہیں، تے میں نے کئی دروازے بند کیے، اب فعل میں بھی تکسر ہے اور میں ہے جی، شابہ جی اگے وہ نکا ٹوٹ شابہ واہ نہ وہ بس۔ اچھا جی، نسبت 7واں خاصہ ہے باب تفعیل کا فاعل کا مفعول کی طرف ماخذ کی نسبت کرنی، فاعل کا مفعول کی طرف ماخذ کی نسبت کرنی، اور مثال آ رہی سے اسامی ہے جی، جیسے فسقتہ میں نے یعنی فاعل نے مفعول کی طرف ماخذ فسق کی نسبت کی، یعنی میں نے اس کی طرف فسق کی نسبت کی، کیا کہ جی 7واں خاصہ ہے باب تفعیل کا نسبت و ماخذ، یعنی فاعل کا مفعول کی طرف ماخذ کی نسبت کرنا، جیسے ادھر دیکھو اور نسبت بماخذ یعنی مفعول کو منصوب بماخذ کردن و تسمیہ نیز گو، اس کو تسمیہ بھی کہتے ہیں، یعنی کرنا کہ نہیں مفاعل نے، یعنی فاعل کا مفعول کی طرف ماخذ کی کرنی، جیسے کہ نسبت با فسق کردم یعنی فاسق نام نے ہادم اورا، یعنی میں نے اس کو یا فاسق کہا، خلاصہ یہ و ازیں قبیلست کفرتہ کیا صاحب تعلیق الفرائض گویند کہ میں نے اس کی طرف کیا کی کفر کی نسبت کی، ہوں کو گل لی صاحب تعلیق الفرائض کہتے ہیں کہ جو ناظرین سہارا در لفظ تکفیر مادہ کو مصدر کی باب تکفیر، لفظ تکفیر میں اس معنی میں توقف حاصل ہے، کیڑا کہ نسبت کرنی، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ اکفرت الرجل کا معنی ہے دعوتہ کافرن، باب افعال دا مطلب ہے کہ میں نے اس کو کافر کہا، اور سنیں جی کہا جاتا ہے کیا
لا تکفر احدن من اہل قبلہ کا کہ اہل قبلہ میں سے کسی کی تکفیر یعنی نہ منسوب کر تو ان کو کس کی طرف انتہا. پس جوہری تکفیر کو بئی معنی نہیں لائے بلکہ بمعنی کفارہ دادن. تکفیر کفارہ دینے دے معنی جو ہے جی جی. لیکن این توقف را یہ قول صاحب محکم دفع کرتا ہے. کیڑا صاحب محکم ہے گلا کی کیڑا کفار راجو لو جی بے ناسا بے کفار الرجولا یعنی کفارہ زید و نر راجولا یعنی زید نے نسبت کی زید کی کدھر یہ صاحب محکم میں گل کی تھی لہذا مطلب معنی ہے وینتا. صاحب سراح بھی تکفیر کو بئی معنی لائے ہیں کیڑا کفر کی طرف نسبت کرنی. اور وہ جو کچھ صاحب مغرب نے کہا ہے اکفارہ ہو کہ اس نے اس کو کافر کہا اور اسی سے ہے لا تکفر اہل قبلۃ کا. بہرحال لا تکفر اہل قبلۃ کا غیر ثابت ہے روایتاً اگرچہ لغتاً یہ انتہا بھی دلالت بربودن تکفیر بمعنی مذکور کرتا ہے کیونکہ صاحب مغرب نے کہا کہ معنی تو یہی ہے لیکن دوجا معنی بھی ہے اس دا کی نسبت کرنی. تو لہذا تمہیں پتہ لگا بھی تکفیر کا معنی نسبت بھی ہے کفارہ دینا تو ہے ہی ہے جی. ٹوٹر شابہ نکیا ٹائم کو نہیں من کرنا اور نسبت با ماخذ اور فاعل کا مفعول کی طرف ماخذ کی نسبت کرنی جیسے فسکت ہوں جی اور نسبت با ماخذ جیسے فسکت ہوں اور نسبت بماخذ جیسے فسق. تعریفاں لکھو یا نہ لکھو تہاڈی مرضی ہے کہ جی وائل سے ماخذ نحو جللتھا بس فاعل کا مفعول کو ماخذ پہنانا. صبر باب تفعیل کا 8واں خاصہ ہے الباس. الباس کی تعریف فاعل کا مفعول کو ماخذ پہنانا کیا کہ جی باب تفعیل کا 8واں خاصہ الباس یعنی فاعل کا مفعول کو ماخذ پہنانا. جللتھا ماخذی جل میں نے گھوڑے کو جل پہنا دی کہ ان ماخذ پہنا دیتا کیا کہ جیسے اس کا ماخذ ہے جل تو میں نے گھوڑے کو جل پہنا دی. اور الباس بمانا پوشانیدن پہنانا ماخذ جیسے جللتھا جل پوشانیدم اورا کہ نو گھوڑے نو بلا تھی دے. اور 8واں خاصہ الباس ماخذ ہے جیسے جللتھا او شابہ وہ میرے او یارو الباس ماخذ ہے جیسے جللتھا شابہ جی خاصہ الباس ماخذ ہے جیسے جللتھا. اگے جی تقلید اے چیز را ماخذ اندود کردن بس سب نحو ذهبت ہم باب تفعیل بنانے ہیں نا ذهبت. نامہ خاصہ ہے باب تفعیل کا تخلیط. تخلیط یہ ہے کہ فاعل کا مفعول کو ماخذ کا فاعل کا مفعول کو ماخذ لیپ دینا. فاعل کا مفعول کو ماخذ لیپ یعنی فاعل کا مفعول پر ماخذ کا لیپا کرنا. جیسے ذہبتہ میں نے اس پر سونے کا لیپ کر دیا سونا چڑھا دیتا کیا کہ جی. نامہ خاصہ ہے تخلیط یعنی فاعل کا مفعول کو ماخذ لیپ ماخذ اندود کردن و لیپ کرنا. جیسے ذہبتہ تو اس کا معنی ہے ذہب میں نے اس کو ذہب سونا دے. ادھر ویکھ تخلیط یعنی کسی چیزیں را کسی چیز کو کرنا کہ فاعل نے باجیو کسی چیز کو ماخذ اندود کردن. جیسے یعنی تلوار کو زر اندود کردم جی. اس یہ سیف یعنی زر اندود کردم شمشیر را. مصنف رحمہ اللہ اس خاصے کو اصول اکبری میں با تتلے یا تعبیر تتلے دا معنی بھی اطلاع کرنا اتنے شہ چاڑنی اور با الباس جی بس سبب قرب تقارب معنی جمع کردہ بے الباس تے تتلیا جڑن کیے
نہیں مطلب یہ تو ہوگا تتلیہ جی تے باقی پیچھے سے نا الباس تے الباس دے نال تخلیط نو کٹھا کیتا ہے بھی انہاں دوواں دے معنی چ قرب ہے الباس پہنانا تے تخلیط لیپ کرنا تے غلطی کوئی ہوئی جی چلو جی اور نامہ خاصہ تخلیط یعنی کسی چیز کو یعنی فاعل کا مفعول کو ماخذ اندود کردن لیپ کر دینا جیسے ذہبتہ جی کسی چیز کو ماخذ لیپنا جیسے ذہبتہ چھب شب نکیا خاصہ تخلیط یعنی کسی چیز کو ماخذ گردانیدن چیزے را ماخذ یا ہم چو ماخذ ناو نصرتہ و خیمتہ باب تفعیل کا 10واں خاصہ ہے تحویل کیا کہ جی باب تفعیل کا 10واں خاصہ ہے تحویل فاعل کا کسی چیز کو سیب ماخذ بنانا یا ماخذ کی مثل بنانا ہاں جی تعبیر کا مطلب ہے فاعل کا کسی چیز یعنی مفعول کو مفعول کو صاحب ماخذ بنانا یا ماخذ کی مثل بنانا اے ہے فاعل مفعول انہیں سارے پھر چیزیں کر کے تے اونا کے بھی چوزے تیار کرنا پڑھو من کر کے پھر کیا کہ جی تعریف کر کا مطلب یہ ہے کہ فاعل کا مفعول کو صاحب ماخذ بنانا یا ماخذ کی مثل بنانا نصرتہ میں نے اس کو صاحب ماخذ بنایا یعنی نصرانی بنا دیتا چنگا کچا نہ چاڑے خیمتہ میں نے اس کو خیمے کی مثل بنایا میں میرے کو چادر سی دے یار میں خیمے طرح بنا کتے کر لے پھر تھلے بہ گیا جی سنیں کہ ماخذ کی مثل بنایا ماخذ کی مثل ادھر بیخ او تحویلو یعنی گردانیدن چیزیں را ماخذ یا ہم چو ماخذ سمجھ آگئی خود ماخذ بنانا یا ماخذ کی مثل مثل بنانا کنہ فاعل دا مفعول نو اول کی مثال بسم اللہ الرحمن نصرتہ نصرانی کردم اورا با تعلیم دین عیسوی میں انہوں دین عیسوی پڑھا کے کی کر دیتا نصرانی کر دیتا ثانی کی مثال خیمتہ یعنی مرادی خود مرجی چادر یعنی چادر کو بالا کشیدم مثل خیمہ ساختم چادر میں اتے کی تھی تے انج بنایا جی میں خیمہ بنائی دا اور سنے ہی چلو جی اور تخلیط اور تحویل واجہ اور چلو جی 10واں خاصہ باب تفعیل کا تحویل یعنی بنا دینا کس کا فاعل کا کسی چیز کو کس کو مفعول کو ماخذ یا مثل ماخذ کے جیسے نصرتہ و خیمتہ اور شابہ وجڑیں اور 10واں خاصہ باب تفعیل کا تحویل ہے یعنی بنا دینا فاعل کا کسی چیز کو ماخذ یا مثل ماخذ کے جیسے نصرتہ اور خیمتہ ہم شابہ نے کیا خاصہ تعویل ہے یعنی بنا دینا فاعل کا مفعول کو ماخذ والا یا ماخذ کی مثل جیسے نصرتہ و خیمتہ و قصر قصر یعنی اشتقاق یہاں از مرکب بجیت اختصار حکایت ناو حللہ چلو جی باب تفعیل کا 11واں خاصہ ہے قصر باب تفعیل کا 11واں خاصہ ہے قصر یعنی اشتقاق باب تفعیل کا مرکب سے باوجہ اختصار حکایت کا لمبی کلام ہے نا تو ان دے کولوں باب تفعیل بنانا تاکہ او حکایت ہوئے لمبی گل دی کیا کہ جی باب تفعیل یہ بڑا اہم ہے خاصہ ہے قصر یعنی مشتق کرنا باب تفعیل کو کس سے کیوں کرنا حکایت کے اختصار کے واسطے جیسے کسے پر سنو نا کسے پڑھے نا لا الہ الا اللہ تیا کیا حلال زیدن کی مطلب اے مطلب سمجھے بھائی کبارہ زیدن کیا مطلب اللہ اکبر پڑھا سنیں اے شابہ سے صلی زیدن کہ اس نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا ایک خاصہ جی سبحہ زیدن اس نے سبحان اللہ پڑھا پھر تسبیح اس نے سبحان اللہ پڑھا کہ تسبیح کی پڑھی جی اور سمجھی گال یہ بھی خاصہ ہے کندہ باب تفعیل ادھر بیکھو دھیان کرو نکیو وہ بلا جب
او کسر یعنی اشتقاق لفظ باب تفیل کے لفظ کا اشتقاق اس لفظ کا جو کہ اس باب سے ہے، یعنی باب تفیل سے، اشتقاق کس سے؟ مرکب سے، بجت اختصار یعنی بمانا حکایت کردن با گفتن جملہ مرکب، بھئی پڑھنا اے مراد جملہ، جیسے یعنی پڑھا اس نے۔ چلو جی، اور 11واں خاصہ قصر یعنی اشتقاق تفیل کا مرکب سے حکایت کے اختصار کے واسطے، جیسے حلالا یعنی اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا۔ شابہ جی۔ اور قصر یعنی اشتقاق کیا نہیں ہوندی بھی مرکب سے حکایت کے اختصار کے واسطے، جیسے حلالا۔ اور قصر یعنی اشتقاق و تفعیل کا مرکب سے حکایت کے اختصار کے واسطے، جیسے با موافقت فعل و افعل و تفعل با ابتدا۔ باب افتعال کا تفعیل کا 12واں خاصہ ہے کہ یہ فعل افعل تفعل کا موافق ہوتا ہے، یعنی کبھی کبھی تفعیل کا معنی تفعل کا معنی ایک ہوتا ہے، تفعیل کا اور افعل کا ایک ہوتا ہے معنی، اور تفعیل اور تفعل کا معنی ایک ہوتا ہے۔ 13واں خاصہ ہے باب تفعیل کا ابتدا دے کل معنی پڑھے نے بھی ایسے معنی میں آنا کہ جس معنی میں مجرد نہ ہو، یا مجرد ہے ہی کوئی نہیں، یا ہے تو دوسرے معنی چ آئی سمجھے، وہ کل پڑھے جی۔ او تو ویک جلدی کر پھر معنی کریو میرے یارا۔ و موافقت فعل یعنی موافقت کس کی؟ جرد کی۔ جیسے تمرتو ہو تے تمرتو ہو، دونوں دے کی معنی کی دادا پورا تمر تمر واہ والے اب خاصا کی اے تا کہ میں انہوں کھجور دیتی۔ اچھا جی، افعال جیسے تمارات اتمارا خرمائے تر بحد تمر رسید تے خاصین دے وچی ہے نونت کہ بھئی تمارات اتمارا دونوں دا معنی ہے کہ جیڑا سے نا ڈوکے او کھجور تک پہنچ گئے، یعنی انہوں تے کھجور بننے دے وقت نو پہنچ گئے، تے پھر خاصہ کیڑا ہویا بے اس وقت تک پہنچ گئے۔ مصنف نے اس خاصے کو در اصول و شرع فراموش کرد، اوتھے نہیں بیان کیتا، ایتھے کیتا ہے۔ شارحوں کو بعد لکھی سی، شارح تسہیل نے محکم سے نقل کرتے ہیں کہ یہ باب کیڑا باب تفعیل افعال کے ساتھ بھی موافقت رکھتا ہے، اور مثال اس کی فکرات لائے ہیں۔ اور ہشام ناوی کہتا ہے کہ واقف نہیں ہوا میں اس پر کہ تفعیل بمانا آتا ہو مگر بر دو مثال، فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ اے، اور اسی طرح قول مَن لَا يُكَرِّمْ لَا يُكْرِمْ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، مَن لَا يُكَرِّمْ لا یعنی جو عزت کرتا نہیں ہے وہ عزت سمجھیا۔ ہوں اگو جواب باب افعال آیا نا، معنی ایک کوئی ہو، مَن لَا یکرم۔ فرا کہتے ہیں کہ تربت الکتاب اتربتہ بیک معنی آید، اتری کی آشید کی معنی دا کہ میں نے خط کو زمین پر ڈالا، میں نے یعنی مٹی میں خط کو ڈالا، میں نے چھٹیا ہوتے جی۔ اور وتفعل تے باب تفعیل موافق ہے کس کے؟ ترسا تے تترسا اکو معنی کی، یعنی سپر را بکار برد کہ میں ڈھال نو کام میں چلے آندا اور اپنے محاذی کیا، تے ان دا خاصا پھر کی بنا دو مدہ تعمل بھی کسی شے کو کام میں لگانا کما سیجیو۔ و ابتدا کھانے پئی یہ دو قسم ہے، اول یہ کہ مجرد اس کا جیسے لقبہ ہو، جیسے اور بار لکھے کہ لقبہ لقب اندر لقب رکھیا، لقبہ ہو زید نے فلاں کا لقب رکھا، معنی اس کا معروف ہے لقب رکھنا، تو اندہ جڑے نا مجرد کوئی نہیں ہے گا، تے دوسرا بھی وہ ماضی استعمال ہوئے، دوسرا یہ کہ اس کا معنی اس باب میں مجرد کے معنی کے خلاف ہو، جیسے جربہ کا معنی اس نے اس کا
تجاربہ کا معنی ہوتا ہے اس کو خارش پڑ گئی جی تو معنی وکھرا ہو گیا جی کو سمجھی گل بلا تھی وے اور اوکے دے گیا ہوں بھائی کنے خاصے ہو گئے نے 12واں اور 12واں خاصہ تفعیل کی موافقت فعالہ کی اور افعالہ کی اور تفعالہ کی اور 13واں خاصہ ابتدا ہے ہاں جی شاہباز 12واں خاصہ تفعیل کی موافقت فعالہ کی اور افعالہ کی اور تفعالہ کی اور 13واں خاصہ ابتدا ہے اور 12واں خاصہ موافقت تفعیل کی فعالہ کی اور افعالہ کی موافقت کرنی تفعیل کی فعالہ کی اور افعالہ کی اور تفعالہ کی ابتدا تو 2 صورتیں چلو میں